أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والمحصنات من النساء الا ما ملكت ایمانکم کتاب اللہ باموالکم محصنین غیر کتاب اللہ علیکم واحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مسافحین، اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، یعنی محصنات، البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنی ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے۔ یعنی اس سے پہلے جو تذکرہ چل رہا تھا کہ کون سی عورتیں تمہارے لیے حرام ہیں اور کون سی حلال ہیں، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، یعنی کسی دوسرے کی بیوی سے پھر تمہارے لیے نکاح کرنا جائز نہیں، لیکن ان سے وہ عورتیں مستثنی ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں، یعنی کہ جنگ میں لونڈیوں کی حیثیت سے تمہارے ہاتھ آئیں اور پھر ان کی تقسیم ہو تو وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ اور ان کے کچھ قاعدے اور قوانین تھے جو اس وقت بنائے گئے، اور اس وقت چونکہ اس کا نہ رواج ہے اور نہ یہ دیکھنے میں آتی ہے چیز، تو لہٰذا اس کے لیے ہم تفصیلات میں اس وقت نہیں جائیں گے۔ تفسیر انشاءاللہ کبھی اس کی موقع ہوا پڑھیں گے تو پھر اس میں چیزیں ڈسکس کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کی گئی ہے۔ اصل بات کیا ہے کہ اللہ کا قانون ہے اور اللہ کے قانون کی پابندی لازم کر دی گئی ہے۔ ان کے ماں سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، یعنی مہر دے کر ان سے نکاح کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ کس سے؟ ان عورتوں سے جن کا تذکرہ کیا گیا ان کے علاوہ، بشرط یہ کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو۔ پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو۔ البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ علیم اور دانا ہے۔ اب یہاں پر مہر کی فرضیت کو بہت اہتمام کے ساتھ بتایا گیا کہ مہر بہرحال فرض ہے اور بطور فرض اس کو ادا کرنا چاہیے، لیکن اگر آپس کی رضامندی سے اس میں کوئی تخفیف ہو جاتی ہے، بیوی اپنا مہر کم کر دیتی ہے، ایک حصہ اس کا چھوڑ دیتی ہے، بالکل نہیں لیتی، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم اسے اپنے لیے حلال سمجھ کر استعمال کرو، لیکن دینا ہے، اور نہ دینے کی صورت میں گناہ ہے کیونکہ یہ فرض درجے کی بات ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو بات الگ ہے، لیکن پریشرائز کر کے ستا کر اس طرح سے مہر کو معاف کروانے کی اجازت نہیں۔ اور جو شخص تم میں سے اتنی مقدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں یعنی محسنات سے نکاح کر سکے، اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر دے جو تمہارے قبضے میں ہوں اور مومنہ ہوں۔
اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے۔ تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کر دو تاکہ وہ اشارے نکاح میں محفوظ یعنی محسنات ہو کر کے رہیں، آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھریں اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کریں۔ پھر جب وہ اشارے نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بد چلنی کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتوں یعنی محسنات کے لیے مقرر ہے۔ یعنی لونڈیوں کے بارے میں احکامات دیے جا رہے ہیں کہ اگر تم آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی استطاعت نہ رکھتے ہو تو اس وقت جو لونڈیاں ہیں تو کسی کے ملک میں اگر کوئی لونڈی ہے تو تم اس کے مالک کی اجازت سے اس سے نکاح کر سکتے ہو اس لونڈی سے، لیکن اس صورت میں تمہیں اس کا مہر ادا کرنا ہوگا اور پھر اس صورت میں وہ لونڈی جو تمہاری نکاح میں آ جائے گی وہ اس مالک کی خدمت تو کر سکتی ہے لیکن پھر اس کے ساتھ اس کا کوئی ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوگا جب وہ کسی بھی شخص کے نکاح میں ہوگی۔ تو اس پر اس کے ازدواجی تعلق کو قائم کرنے کے لیے صرف اور صرف اس شخص کا حق ہوگا جو اس کو مہر دے کر اس سے نکاح کرے گا۔ یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے سے بند تقوی کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی لونڈیوں سے نکاح کی اجازت ان لوگوں کو دی گئی جو آزاد عورتوں سے شادی کرنے کی جن میں مقدرت نہ ہو اور پھر وہ شادی کیے بغیر رہ بھی نہ سکتے ہوں، تو ان کے لیے ایک سہولت اس وقت میں یہ دی گئی تھی کہ وہ لونڈیوں سے نکاح کر لیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صالحان کرتے تھے۔ وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی۔ یعنی سورت کا جو آغاز ہوا یہاں تک جو ہدایات دی گئیں اور اس سورت کے نزول سے پہلے سورہ بقرہ میں مسائل تمدن اور معاشرت کے متعلق جو ہدایات دی جا چکی ہیں ان سب کی طرف بحیثیت مجموعی اشارہ کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ معاشرت، اخلاق اور تمدن کے وہ قوانین ہیں جن پر قدیم ترین زمانے سے ہر دور کے انبیاء اور ان کے صالح پیرو جو تھے، جو مطلب ان کے پیروکار تھے اور نیک تھے، وہ عمل کرتے چلے آئے ہیں۔ اور یہ اللہ کی عنایت اور مہربانی ہے کہ وہ تم کو جاہلیت کے حالت سے نکال کر صالحین کے طریقے زندگی کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہے۔ ہاں، اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ۔ تو یہ اشارہ ہے منافقین اور جو قدامت پرست جاہل تھے اس وقت کے اور نواحی مدینے کے یہودیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو منافقین اور قدامت پرستوں کو تو وہ جو اصلاحات تھیں جو دین کر رہا تھا معاشرے کی وہ سخت ناگوار تھیں اور جس پر وہ بہت عرصے سے جمے ہوئے تھے اور جو تعصبات تھے ان کے اور جو رسم و رواج تھے تو ان کے خلاف جو بھی بات آ جاتی تھی وہ ان کو بہت ہی تکلیف دے لگتی تھی، جیسے میراث میں لڑکیوں کا حصہ، بیوہ عورت کا سسرال کی بندشوں سے رہائی پانا اور عدت کے بعد اس کا شوہر عدت کے بعد اس کا ہر شخص سے نکاح کے لیے آزاد ہو جانا، سوتیلی ماں سے نکاح کا حرام ہونا، دو بہنوں کے ایک ساتھ نکاح میں جمع کیے جانے کو ناجائز قرار دینا، متبنہ کو وراثت سے محروم کرنا، منہ بولے باپ کے لیے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی اور مطلقہ کا حلال ہونا۔ تو یہ اس طرح کی اور دوسری اصلاحات جو ہو رہی تھیں ان میں سے ایک ایک چیز ایسی تھی جس پر وہ لوگ جو دین پر نہیں آئے تھے اور جو اس وقت کے بڑے بااقتدار لوگ سمجھے جاتے تھے وہ بہت زیادہ اس کی مخالفت کرتے تھے اور آپس میں ان پر چمگوئیاں کرتے تھے کہ یہ کون سا دین یہ لے کر کے آئے ہیں کہ جس کے اندر اس طرح کی باتیں، اس طرح کے احکامات دیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ۔ اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिली इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तरादिम मिनकुम। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, आपस में एक दूसरे के माल बातिल तरीकों से न खाओ, लेन देन होना चाहिए आपस की रजामंदी से। यानी बातिल तरीकों से मुराद वो तमाम तरीके हैं जो खिलाफ हक हों और शरन और अखलाकन नाजायज हों। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और अपने आप को कत्ल ना करो। अपने आप को कत्ल ना करो से क्या मुराद है कि दूसरों का माल नाजायज तरीके पर खाना खुद अपने आप को हलाकत में डालना है, और दुनिया में इससे जो निज़ाम तमद्दुन खराब होता है और उसके बुरे नताइज से हरामखोर आदमी खुद भी नहीं बच सकता, और आखिरत में इसकी बदौलत आदमी सख्त सजा का मुस्तौजिब बन जाता है। और अगर इसे मुस्तकिल एक फिक्रा समझा जाए तो इसके दो माने हैं। एक ये कि दूसरे को एक दूसरे को कत्ल न करो, दूसरे ये कि खुदकशी न करो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अल्फाज ऐसे जामे इस्तेमाल किए हैं और तरतीब कलाम ऐसी रखी है कि इससे ये तीनों मफहूम निकलते हैं और तीनों हक हैं। वैसे बज़ाहिर क्या लगता है कि अपने आप को कत्ल ना करो से क्या मुराद निकलती है कि खुदकशी ना करो, लेकिन इससे तीनों माने निकलते हैं कि हराम खाकर अपने आप को हलाकत में न डालो, हराम कमाकर अपने आप को हलाकत में न डालो, अगर हम पिछले जुमले से इसको कनेक्ट करें। और वरना फिर ये भी इससे माना निकलता है कि आपस में एक दूसरे को कत्ल ना करो और खुद अपने आप को कत्ल ना करो। यकीन मानो कि अल्लाह तुम्हारे ऊपर मेहरबान है। जो शख्स जुल्म ज्यादती के साथ ऐसा करेगा उसको हम जरूर आग में झोंकेंगे, और ये अल्लाह के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर तुम उन बड़े बड़े गुनाहों से परहेज करते रहो जिनसे तुम्हें मना किया जा रहा है, तो तुम्हारी छोटी मोटी बुराइयों को हम तुम्हारे हिसाब से साकित कर देंगे, यानी मिटा देंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिन हदीस से हमें जिन 7 कबीरा गुनाहों के बारे में पता चलता है वो शिर्क है, जादू है, किसी जान को नाहक कत्ल करना है, सूद खाना है, मासूम खवातीन पर जिना की तोहमत लगाना, और यतीम का माल हड़प कर लेना, और लड़ाई के दरमियान मैदान जंग से पीठ फेर जाना है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं, अगर तुम उन बड़े बड़े गुनाहों से परहेज करते रहो जिनसे तुम्हें मना किया जा रहा है, तो तुम्हारी छोटी मोटी बुराइयों को हम तुम्हारे हिसाब से साकित कर देंगे। सुभान अल्लाह, ये बहुत बड़ी उम्मीद है किसी भी इंसान के लिए। और अगर किसी से बड़े गुनाह भी सरजद हो गए तो उनसे तौबा कर लेना चाहिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ रुजू कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ गुनाहों का तो कफारा रखा गया, कुछ गुनाहों पर हदें रखी गई, जो यानी इस्लामिक जो सजाएं हैं वो रखी गई, और कुछ गुनाहों के लिए सिर्फ और सिर्फ यही बात है कि उनसे खूब गिड़गिड़ा करके तौबा की जाए और अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ रुजू किया जाए। इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर तुम ऐसा कर लोगे, यानी कि छोटी मोटी बुराइयों को हम तुम्हारे हिसाब से साकित कर देंगे, जिस वक्त के जिन गुनाहों से, बड़े गुनाहों से मना किया जा रहा है उनसे तुम परहेज कर लोगे, और उसके अलावा क्या अजर देंगे, और तुमको इज्जत की जगह दाखिल करेंगे, इज्जत की जगह दाखिल करेंगे। और वो इज्जत की जगह कौन सी है? यकीनन वो जन्नत है। वला ततमन्नौ मा फद्दलल्लाहु बिही बादकुम अला बाद, और जो कुछ अल्लाह ने तुम में से किसी को दूसरों के मुकाबले में ज्यादा दिया है उसकी तमन्ना न करो। जो कुछ मर्दों ने कमाया है उसके मुताबिक उनका हिस्सा है, और जो कुछ औरतों ने कमाया है उसके मुताबिक उनका हिस्सा है। हाँ, अल्लाह से उसके फजल की दुआ मांगते रहो, यकीनन अल्लाह हर चीज का इल्म रखता है। तो हसरत नहीं करना किसी की ऊपर भी, जो अल्लाह का फजल है उसको देख करके, जो अल्लाह का इनाम है उसको देखकर कभी इंसान को हसरत नहीं करना चाहिए कि हमारे पास भी ऐसा होता, क्योंकि हसरत हसद की राह हमवार करती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं इस आयत में, और बहुत ही ये एक अहम इखलाकी हिदायत है कि जिसे अगर मलहूज रखा जाए तो इज्तिमाई जिंदगी में इंसान को बड़ा अमन नसीब हो जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तमाम इंसानों को यकसा नहीं बनाया, बल्कि उनके दरमियान बेशुमार हैसियतों से बहुत सारे फर्क रखे हैं।
اب آدمی کی ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ جسے کسی حیثیت سے اپنے مقابلے میں بڑھا ہوا دیکھے وہ بے چین ہو جاتا ہے، اور یہی بات اجتماعی زندگی میں رشک، حسد، رقابت، عداوت، مزاحمت اور کشاکش کی جڑ ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو فضل اسے جائز طریقے سے حاصل نہیں ہوتا اسے وہ پھر ناجائز تدبیروں سے حاصل کرنے پر اتر آتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں اسی ذہنیت سے بچنے کی ہدایت فرما رہے ہیں۔ اس ارشاد کا مدعا یہ ہے کہ جو فضل اس نے دوسروں کو دیا ہوا ہے اس کی تمنا نہ کرو، البتہ اللہ سے فضل کی دعا کرو۔ اس بات کی دعا انسان کر سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی عطا کرے وہ چیز جس کی اس کو خواہش ہے۔ وہ جس فضل کو اپنے علم و حکمت سے تمہارے لیے مناسب سمجھے گا عطا فرما دے گا۔ اور یہ بات جو کہی گئی کہ مردوں نے جو کچھ کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں میں سے جس کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو استعمال کر کے جو جتنی اور جیسی برائی یا بھلائی کمائے گا اسی کے مطابق یا بالفاظ دیگر اسی کی جنس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا حصہ پائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس کوئی جینڈر ڈسکرمنیشن نہیں ہے کہ عورتوں کو کم ثواب ملے گا مردوں کو زیادہ ثواب ملے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو دونوں کو ہی نیکیوں میں آپس میں بڑھ چڑھ کر کے کوشش کرنی چاہیے، اور عبادتوں میں بھی اسی طرح۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے ہر اس ترکے کے حقدار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑیں، اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہو تو ان کا حصہ انہیں دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ یعنی اہل عرب میں قاعدہ تھا کہ جن لوگوں کے درمیان دوستی اور بھائی چارے کے عہد و پیمان ہو جاتے تھے وہ ایک دوسرے کی میراث کے حقدار بن جاتے تھے۔ اسی طرح جسے بیٹا بنا لیا جاتا تھا وہ بھی منہ بولے باپ کا وارث قرار پاتا تھا۔ اس آیت میں جاہلیت کے اس طریقے کو منسوخ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وراثت تو اسی قاعدے کے مطابق رشتہ داروں میں تقسیم ہونا چاہیے جو ہم نے مقرر کر دیا ہے، البتہ جن لوگوں سے تمہارے عہد و پیمان ہوں ان کو اپنی زندگی میں تم جو چاہو دے سکتے ہو، یعنی زندگی میں جو بھی دیا جائے گا وہ تو بطور تحفہ ہوگا تو وہ تم ان کو دے سکتے ہو، لیکن جو ترکہ ہے تمہارا وراثت جو تم نے چھوڑی ہے اس کا حصہ وارثوں میں ہی تقسیم ہوگا، جیسا کہ ہم نے کل پڑھا تھا کچھ آیات میں کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو تقسیم فرمایا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ مرد عورتوں پر قوام ہے، تو قوام یا قیم اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی فرد یا ادارے یا نظام کے معاملات کو درست حالت میں چلانے اور اس کی حفاظت اور نگہبانی کرنے اور اس کی ضروریات مہیا کرنے کا ذمہ دار ہو، رسپانسبل ہو۔ لہذا یہ قوام کا جو غلط مطلب نکالا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے عورتوں کے جذبات کو بھڑکایا جاتا ہے کہ یہ کیسی نعوذ باللہ بے انصافی ہے کہ مردوں کو قوام بنا دیا گیا، اور مرد اپنے قوام ہونے کو سمجھتے ہیں کہ ان کو عورت پر ہر طرح کا حق حاصل ہے، وہ اس کو ماریں پیٹیں گھر سے نکال دیں، اس کو اس کے حقوق نہ دیں، وہ سب کچھ ان کے لیے جائز ہے۔ تو یہ ایک غلط کانسیپٹ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس حیثیت سے مرد کو قوام بنایا ہے اس کو ہم اپنی زبان میں ذمہ دار کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر ذمہ دار بنایا ہے، یعنی کہ ان کی ذمہ داری، ان کے نان نفقے کی ذمہ داری، ان کے رہنے کی جگہ کی ذمہ داری، ان کی حفاظت کی ذمہ داری، ان کی عصمت کی حفاظت کی ذمہ داری، یہ ساری ذمہ داریاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں کے سپرد کی ہیں۔ ایسا نہیں کیا ہے کہ ان کے مارنے پیٹنے کی ذمہ داری نعوذ باللہ، ان کو تنگ کرنے کی ذمہ داری، ان کے حقوق کو مارنے کی ذمہ داری ان کو دے دی گئی ہے۔ تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے انسان تو بہت ساری ان باتوں سے اس ذہنی جس کو کہتے ہیں جو ذہن میں
الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں اس سے نکل جاتا ہے کہ مرد عورتوں پر قوام ہے. اور کس بنا پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہے یہ؟ اس بنا پر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے. تو یہاں پر فضیلت کا میننگ بھی سمجھ لینا ضروری ہے کہ یہاں فضیلت بمعنی شرف، کرامت اور عزت کے نہیں ہے جیسا کہ ایک عام اردو بولنے والا انسان اس لفظ کا مطلب لیتا ہے، بلکہ یہاں یہ لفظ اس معنی میں ہے کہ ان میں سے ایک صنف یعنی مرد کو اللہ نے طبعاً یعنی فطری طور پر بعض ایسی خصوصیات اور قوتیں عطا کی ہیں جو دوسرے صنف یعنی عورت کو نہیں دی یا اس سے کم دی ہیں. جیسے مثال کے طور پر مرد قوت میں زیادہ ہوتے ہیں. اسی بنا پر خاندانی نظام میں مرد ہی قوام ہونے کی اہلیت رکھتا ہے اور عورت فطرتاً ایسی بنائی گئی ہے کہ اسے خاندانی زندگی میں مرد کی حفاظت اور خبرگیری کی ضرورت ہوتی ہے اور اسے اسی کے تحت رہنا چاہیے. اور اس بات کو عورتیں اچھی طرح سمجھ سکتی ہیں جن کے پاس اس طرح کے کوئی رشتے نہیں ہیں مرد کی حیثیت سے جو زندگی کی ذمہ داریوں کو اٹھا سکیں اور ان کے لیے سہولتیں فراہم کر سکیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو تقسیم کی ہے، یہ جو بات کہی ہے کہ قوام ہیں اور اس کی بنا پر ان میں سے ایک دوسرے کو فضیلت دی ہے، تو اس کی وجوہات بھی بیان فرما دی. اور دوسری بات کیا بتائی کہ اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ وہ عورتوں پر اپنے مال بھی خرچ کرتے ہیں، مہر کی صورت میں مال خرچ کرتے ہیں، پھر شادیوں کے بعد عورت کا نان نفقہ، اس کے رہنے کا انتظام مرد کے سپرد ہوتا ہے. یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کما کر لائے اور گھر کا خرچہ چلائے. اگر کوئی عورت ایسا کرتی ہے تو اس کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے اور صدقے کا ثواب ہے. لیکن اس صورت میں کہ اس کا شوہر مجبور ہے، معذور ہے، بیمار ہے، نہیں کما سکتا اور عورت یہ کام کرتی ہے تو اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ یہ کام اس کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن وہ اپنی ذمہ داری سمجھ کر کے، اپنے شوہر کی مجبوری سمجھ کے اس کی مدد کے لیے اگر ایسا کرتی ہے تو گویا وہ صدقہ کرتی ہے. لیکن اصل جو ذمہ دار بنائے گئے وہ مرد بنائے گئے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس جو صالح عورتیں ہیں. اب عورتوں کے بارے میں یہ حکم بھی بہت اچھی طرح کان کھول کر سننا چاہیے. پس جو صالح عورتیں ہیں، اب اگر کوئی چاہتا ہے اپنے آپ کو صالح کی صنف میں رکھنا، صالح کی کیٹیگری میں رکھنا، تو وہ سن لے کہ اس کو کیا کرنا ہے. پس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں. کیسی ہوتی ہیں؟ کہنا ماننے والی ہوتی ہیں، اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے، جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں نہ ہو تو وہ تمہارے پیچھے تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے. یہ حدیث اس آیت کی بہترین تفسیر کرتی ہے. مگر یہاں پر یہ ایک بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ عورت پر اپنے شوہر کی اطاعت سے اہم اور اقدم اپنے خالق کی اطاعت ہے. لہٰذا اگر کوئی شوہر خدا کی معصیت کا حکم دے یا خدا کے عائد کیے ہوئے کسی فرض سے باز رکھنے کی کوشش کرے تو اس کی اطاعت سے انکار کر دینا عورت کا فرض ہے. اس صورت میں اگر وہ اس کی اطاعت کرے گی تو گناہگار ہوگی، بخلاف اس کے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو نفل نماز یا نفل روزہ چھوڑنے کے لیے کہے تو لازم ہے کہ وہ اس کی اطاعت کرے. اس صورت میں اس سے وہ نوافل قبول نہیں ہوں گے. لیکن اگر کوئی شوہر یہ کہتا ہے کہ تم اس وقت کی نماز چھوڑ دو اس لیے کہ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے، ہمیں دیر ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا، چھوڑو ظہر کی نماز قضا کر لینا، بعد میں پڑھ لینا، تو پھر یہاں پر اطاعت بالکل ضروری نہیں، بلکہ ایسا کرنے والی عورت پھر گناہگار ہوگی. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن. تو اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ. یہاں سرکشی سے مراد شوہر سے بے وفائی بھی ہے. عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، خواب گاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور مارو. پھر اگر وہ مطیع ہو جائیں تو خواہ مخواہ ان پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو. یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے
اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو، وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے، یعنی وہ دونوں شوہر و بیوی اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ جانتا اور باخبر ہے۔ تو عورت جو ہے وہ شوہر کے مال اور اولاد کی حفاظت کی ذمہ دار ہے، اور یہ بات جو کہی گئی کہ مارو اور بستروں سے علیحدہ کر دو اور کہو سنو، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تینوں کام بس ایک ساتھ کر دیے جائیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ نشوز کی حالت میں ان تینوں، یعنی اگر عورت بے وفائی کرتی ہے، نافرمانی کرتی ہے، تو ان تینوں تدبیروں کی اجازت دی گئی ہے۔ اب رہا ان پر عمل درآمد، تو بہرحال اس میں قصور اور سزا کے درمیان تناسب ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک معمولی سی بات پہ کوئی جھگڑا ہوا اور بس شوہر نے پٹائی شروع کر دی۔ تو سب سے آخری بات جو کہی گئی ہے وہ ماننے کی والی بات کہی گئی ہے، اور اس میں بھی ریسٹرکٹ کیا گیا ہے کہ کیسی مار، کس طرح کی مار اور کتنی مار کی اجازت ہے، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ جہاں ہلکی تدبیر سے اصلاح ہو سکتی ہے وہاں سخت تدبیر سے کام نہیں لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے مارنے کی جب کبھی اجازت دی ہے، بہت ہی بادل ناخواستہ دی ہے، اور پھر بھی اسے ناپسند ہی فرمایا ہے۔ تاہم بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس کے بغیر درستی نہیں ہوتی، تو ایسی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے کہ منہ پر نہ مارا جائے، بے رحمی سے نہ مارا جائے، اور ایسی چیز سے نہ مارا جائے جو جسم پر نشان چھوڑ جائے، بلکہ اکثر کئی جگہ پر اس طرح سے بھی ملتا ہے کہ مسواک کی جیسی لکڑی سے ہلکی مار ماری جا سکتی ہے۔ تو سبحان اللہ، ہمارے دین میں یہ جو بات کہی گئی مارنے کی، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ تکلیف اور اذیت پہنچانے کے لیے مارا جائے، بلکہ ان کو تنبیہ کرنے کے لیے مارا جائے، کیونکہ مارا جانا بہرحال انسان کو اس بات کو جتا دیتا ہے کہ اب کوئی گنجائش اور باقی نہیں رہ گئی اصلاح کی، لہٰذا اب یہ رویہ بڑھتا جا رہا۔ بچوں سے ہی جب ہم بہت زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، ایک لگا دوں گی میں تمہارے، اور اگر کسی بچے کو ایک آپ نے لگا بھی دیا تو پھر اس کی آنکھیں بالکل کھل جاتی ہیں کہ اب جو ہے یہ آخری درجے کی بات تھی جو میرے ساتھ کی گئی۔ اس سے پہلے ماں چیخ رہی تھی، پیٹ رہی تھی، کہہ رہی تھی، سن رہی تھی، ٹائم آؤٹ دے دیا تھا، کمرے میں بند کر دیا تھا، لیکن معاملہ جہاں کا تہاں تھا، تو کہتی ہے ایک لگا دوں گی، یا لگا دیتی ہے، تو پھر حالات جو ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں۔ تو بس وہی کنڈیشن یہاں سمجھ لی جائے، یہ نہیں کہ پہلے ہی مرحلے پہ اس کی اتنی پٹائی دھلائی کی جائے کہ وہ جان سے اپنی جانے لگ جائے، اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو یہ جو احکامات دیے گئے ان کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم تفسیر کا مطالعہ کریں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم احادیث کا مطالعہ کریں، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ یہ آیتیں کوٹ کرتے ہیں، جو دین کے مخالف لوگ ہیں وہ صرف عورتوں کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے اس طرح کی آیات کوٹ کرتے ہیں، اور عورتوں سے دین کی مخالفت کا ان کے دماغ میں احساس ڈالتے ہیں کہ دین تو تمہارے لیے اتنا سخت ہے، سارے حقوق اور مردوں کو دے دیے گئے ہیں، تم کہاں دین پر چلنے نکلی ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت بیلنس قائم کیا ہے، اور اگر ہم اس کو دیکھیں تو بہت ساری ایسی چیزیں جو جاہلیت میں رواج تھا جن کا، ان سے ہم کو بچانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح کے احکامات دیے۔ فرماتے ہیں پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں تو خواہ مخواہ پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو۔ اور یہ جو بات کہی گئی کہ اگر وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان مخالفت کی کوئی صورت نکال دے گا، اللہ سب کو جانتا اور باخبر ہے۔ یعنی اگر نیت ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ صورت بھی نکال دیں گے آپس میں موافقت کی۔ تو اس آیت میں ہدایت فرمائی گئی ہے کہ جہاں میاں اور بیوی میں ناموافقت ہو جائے وہاں آپس کے جھگڑے سے طلاق تک نوبت پہنچنے یا عدالت میں معاملہ جانے سے پہلے گھر میں ہی اصلاح کی کوشش پہلے کر لینا چاہیے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔
اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد جس کسی بندوں میں سے جس کسی کا حق دینے کی بات کہی ہے وہ والدین ہے۔ اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو، یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ کو صرف یکتا مانو، یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ کی عبادت کرو، یہ اللہ کا حق ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یعنی کہ اللہ کی تم سب بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اس کے فوراً بعد کیا فرماتے ہیں؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ اپنے والدین کو ان کا حق دو، حق تو بندہ والدین کا ادا کر ہی نہیں سکتا، لیکن احسان کا معاملہ کرنے کی بات کہی گئی کہ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ اور ان کے ساتھ احسان کے معاملے میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کے سامنے تم اف تک نہ کرو، اف کا لفظ تک نہ کہو، نہ کہ یہ کہ پلٹ کے جواب دیے جائیں، بحث کی جائے، مختلف معاملات میں ان سے جھگڑا کیا جائے اور ان سے اس طرح کی بات کی جائے کہ جس سے ان کا دل دکھ جائے۔ کیونکہ والدین زبان سے اگر کچھ بھی نہ کہیں لیکن آپ کی بات سے ان کے آنکھ میں صرف آنسو آ جاتا ہے یا ان کا دل دکھ جاتا ہے تو بھی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہ کبیرہ ہے۔ لہٰذا ان باتوں سے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی عقل مندی دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو زیادہ تعلیمی یافتہ شو کرنے کے لیے، اپنی زیادہ سمجھداری کو دکھانے کے لیے بعض اوقات ایسی باتیں ان کے سامنے کر جاتے ہیں کہ اس سے ان کو اپنی کم مائگی کا احساس ہو جاتا ہے کہ ہم بھی کاش اتنے پڑھے لکھے ہوتے، ہم بھی اس طرح کی بات کر سکتے۔ حالانکہ اپنی اولاد کی ہمیشہ کسی بھی ایسی بات سے کہ جو بہت بڑھ چڑھ کر کے ہو، والدین کو خوشی ہی ہوتی ہے، لیکن جہاں ان کی تذلیل ہو رہی ہو تو پھر ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ کو تو پتہ نہیں ہے، ہم کو معلوم ہے یہ بات کیسے کرنی چاہیے، آپ رک جائیے میں بات کرتی ہوں، اس طرح کے جملوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ان کی مدد ضرور کرے انسان اگر کسی معاملے میں وہ مدد چاہتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو برتر جتا کر کے نہیں، کیونکہ قرآن حکیم میں کیا آتا ہے کہ اپنے کندھوں کو ان کے لیے جھکا کر کے رکھو۔ یعنی بیٹھنے کا طریقہ بھی والدین کے سامنے اس طرح ہونا چاہیے کہ گویا انسان عاجزی کے ساتھ بیٹھا ہے، یہ نہیں کہ اکڑ کے ان کے سامنے چلے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو واقعی نوازتا ہے کہ آپ والدین کے ساتھ اگر چل رہے ہیں، چاہے آپ جتنا تیز چلنے والے ہیں، آپ ان سے پیچھے چلیں، یہ ان کا ادب ہے کہ ان کو آگے چلنے دیں۔ اگر کھانے پہ آپ ساتھ بیٹھیں، پہلے ان کی پلیٹ میں ڈال کر کے دیں، چاہے اور کتنے بھی لوگ اس ٹیبل پہ ہوں، چاہے کتنے بھی صاحب اقتدار لوگ ہوں، لیکن آپ کے والدین آپ کے لیے سب سے بڑے اور سب سے اہم ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ احسان کا معاملہ کرنے کے لیے کہتا ہے، اور احسان کا مطلب کیا ہے کہ خوبصورتی کے ساتھ ان کے حقوق اور فرائض کو ادا کیا جائے۔ ایسا نہیں کہ احسان جتا جتا کر ادا کیا جائے، میں نے فلاں وقت میں آپ کے لیے چیز خرید کے دی تھی، میں نے فلاں وقت میں آپ کے لیے معاملہ کیا تھا، فلاں وقت میں میں نے آپ کے لیے آپ کو ڈاکٹر کے لے گئی تھی، فلاں وقت میں نے آپ کی اس طرح تیمارداری کی تھی۔ یہ اس طرح کے احسان جتانا اول تو کسی پر نہیں جتانا چاہیے، لیکن والدین کے اوپر اس طرح کے احسانات کو جتانا انتہائی کم ظرفی کی بات ہے، انتہا درجے کی کم ظرفی کی بات ہے، اور اس میں ہم سب کو محتاط رہنا چاہیے۔ جن کے والدین زندہ ہیں، جنت کا دروازہ کھلا ہے ان کے لیے۔ تمہارے والدین تمہارے لیے جنت کے 2 دروازے ہیں، تو ان دروازوں میں سے داخل ہونے کے لیے اپنے اعمال کی درستگی کو اس کے مطابق بنانا ہمارے لیے، خود ہمارے لیے اپنے اوپر احسان کرنا ہے۔ اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے، اب نہیں ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان دروازوں کو بند نہیں کیا۔ والدین کی طرف سے صدقہ کریں، ان کے لیے ہر روز دعائیں کریں اور اس طرح سے ان کی خدمت کریں، کیونکہ جانے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد ان کو مادی چیزوں کی تو ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ان کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے یہ کہ انسان ان کی آخرت کی بہتری کے لیے کام کرے، اور آخرت کی بہتری کے لیے سب سے بڑھ کے جو چیز ہے وہ صدقہ ہے اور دعائیں ہیں۔ پھر اس کے آگے اور کن کن کے ساتھ بہتری کا معاملہ کرنے کی بات قرآن کہتا ہے؟ قرابت داروں یعنی اپنے رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔
یعنی سارے ہی معاشرے کے سارے افراد آ گئے ایک طرح سے اس میں، اور پڑوسی رشتہ دار سے، یعنی پڑوسی بھی جو ہے تمہارا جو، اور وہ رشتہ دار بھی ہے اگر، تو اس کا بھی بہت بڑا حق ہے، اجنبی ہمسائے سے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ اگر جو ہمسایہ ہے تمہارا وہ تمہارا رشتہ دار ہے اسی کے ساتھ تمہیں اچھا معاملہ کرنا ہے، بلکہ جو تمہارا اجنبی ہمسایہ ہے اس کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرنا ہے، پہلو کے ساتھی اور مسافر سے اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں، احسان کا معاملہ رکھو۔ تو اس سے مراد جو صاحب بالجم ہے یعنی کہ پہلو کا ساتھی، تو اس سے مراد ہم نشین دوست بھی ہے، اور ایسا شخص بھی جس سے کبھی کہیں کسی وقت انسان کا ساتھ ہو جاتا ہے اور تھوڑی دعا سلام ہو جاتی ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، یقین جانو اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی میں سب سے بدترین چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ بے صبرے پن کے ساتھ بخل اور بزدل ہونا ہے۔ بے صبرے پن کے ساتھ یعنی کہ بے صبرا پن بھی ہے اس میں، اور بخیلی بھی ہے، اور پھر بزدلی بھی ہے، تو یہ انسان کے بدترین ہونے کے لیے کافی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی پسند نہیں فرماتے جو اس شخص کو جو مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں، اگلی آیت ہے الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں۔ ایک تو ہے خود نہیں دینا، اور پھر دوسرا کوئی دینے والا دے رہا ہے تو اس کو بھی منع کر دینا کہ کیا ضرورت ہے، ارے ان کے پاس بہت ہے، کوئی دینے وینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب ایسے ہی آ جاتے ہیں، تو دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ تو اللہ کے فضل کو چھپانا کیا ہے کہ آدمی اس طرح سے رہے، اس کے پاس بہت کچھ مال و دولت ہے لیکن وہ اس طرح سے رہتا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، نہ اپنے نفس پر کچھ خرچ کرتا ہے، نہ اپنے بال بچوں بیوی پر کچھ خرچ کرتا ہے، اور نہ کسی کو اس کا حق دیتا ہے، تو ایک طرح سے وہ کسی کو اس کا حق نہیں دیتا، اور اللہ نے اس کے اوپر جو فضل کیا اس کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر اللہ نے بہت کچھ نوازا ہے تو انسان سب کچھ اپنے اوپر خرچ کر لے اور ریاکاری اور دکھاوے میں پڑ جائے، لیکن جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوازا ہے انسان اسی طرح سے اچھا کھا سکتا ہے، اچھا پہن سکتا ہے، اچھی طرح رہ سکتا ہے، اور اس کی ہمارا دین اجازت دیتا ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار ہو، اور پھر ایسا کر کے اچھا کھا پی کے اچھا رہ کے انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم اس لیے اچھا کھائیں پییں اچھے گھر میں رہیں کہ ہم دوسروں پر بوسٹنگ کریں اور دوسروں کو ہم ایک طرح سے حسرت میں مبتلا کریں کہ تمہارے پاس وہ کچھ نہیں جو ہمارے پاس ہے۔ تو ہر کام میں اعتدال کی تلقین کی گئی۔ ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے، یعنی ایسے لوگ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اپنے جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کو چھپا کے سمجھتے ہیں وہ بہت اپنے آپ کو دیندار اور صوفی بتا رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر کیا ہے کہ ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عذاب سے ہم کو محفوظ رکھے۔ اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں، کون لوگ؟ وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخر پر۔ سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہوا اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی۔ آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ روز آخر پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہ جاتا۔ اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ ایک نیکی کا 10 گنا اجر دینے والی۔ اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے 2 چند کرتا ہے اور پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے، یعنی 70 سے 700 اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نیکیاں عطا کی جاتی ہیں اس شخص کی نیت کے مطابق۔ پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے،
جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے، اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے، کیا تمنا کریں گے؟ کیا حسرت ہوگی ان کی کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ایسے دن کی حسرتوں سے، اور ہمیں اپنے رسول کی بہت اچھی طرح اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں پہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے، یعنی قیامت کے دن پھر بندہ اپنی کوئی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ سے چھپا نہیں سکے گا۔ آگے حکم آتا ہے شراب کی حرمت کے بارے میں، اور یہ دوسرا حکم ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو، اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو، الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہو، اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو اور پھر پانی نہ ملے، تو پاک مٹی سے کام لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو، بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے۔ تو اس میں کچھ چیزیں ہیں جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تیمم کے احکامات ہیں، اس میں شراب کی حرمت کا حکم ہے، تو یہ شراب کے متعلق دوسرا حکم ہے۔ پہلا حکم وہ تھا جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا، اور اس میں صرف اس میں وہ جو حکم تھا اس میں صرف یہ ظاہر کر کے چھوڑ دیا گیا تھا کہ شراب بری چیز ہے، اللہ کو پسند نہیں۔ چنانچہ مسلمانوں میں سے ایک گروہ اس کے بعد بھی جیسے یہ حکم آیا اس کے بعد ہی شراب سے پرہیز کرنے لگا تھا، مگر بہت سے لوگ اسے بدستور استعمال کرتے رہے، حتیٰ کہ بسا اوقات نشے کی حالت میں نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے تھے اور کچھ کا کچھ پڑھ جاتے تھے۔ لہٰذا تقریباً 4 ہجری کی ابتدا میں یہ دوسرا حکم آیا اور نشے میں نماز پڑھنے کی ممانعت کر دی گئی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ لوگوں نے اپنے شراب پینے کے اوقات بدل دیے اور ایسے اوقات میں شراب پینی چھوڑ دی جس میں یہ اندیشہ ہوتا تھا کہ کہیں نشے کی حالت میں نماز کا وقت نہ آ جائے۔ اس کے کچھ مدت کے بعد شراب کے قطعی حرمت کا وہ حکم آیا جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 میں ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ آیت میں سکر یعنی نشے کا لفظ آیا ہے، اس لیے یہ حکم صرف شراب کے لیے خاص نہیں تھا بلکہ ہر نشہ آور چیز کے لیے عام تھا، اور اب بھی اس کا حکم باقی ہے۔ اگرچہ نشہ آور اشیاء کا استعمال بجائے خود حرام ہے، لیکن نشے کی حالت میں نماز پڑھنا دوہرا اور عظیم تر گناہ ہے۔ یعنی نماز میں آدمی کو اتنا ہوش تو رہنا چاہیے کہ وہ یہ سمجھ جائے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، کیا ادا کر رہا ہے، اور اگر اتنی نیند کا اس پر غلبہ ہو تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ انسان تھوڑا سا آرام کر لے اور اس کے بعد پھر وہ نماز کے لیے کھڑا ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو کچھ پڑھ رہا ہے اور وہ پڑھ کچھ اور رہا ہو، لیکن پھر اس میں ایسا نہ ہو کہ نماز کا وقت نکل جائے۔ اس کی خبر رکھنی چاہیے۔ اسی لیے ہمیں نماز کو اول وقت میں پڑھنے کی تاکید کی گئی، تاکہ اگر اس وقت میں اول وقت میں ہمیں کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم بہت ڈراؤزی ہو رہے ہیں، بہت نیند میں ہیں، تو ہم ایک تھوڑی 15-20 منٹ کی نیپ لے لیں، اس کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تاکہ فریش ہوں اور نماز کو ایسی حالت میں ادا کریں کہ پھر جو ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں پتا ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ پڑھ کچھ رہے ہیں اور ذہن ہمارا کچھ اور سوچ رہا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو لفظ آیا کہ پاک مٹی سے کام لے لو، یعنی تیمم کرو اور اس کو اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو، اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم تیمم کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اگر آدمی بے وضو ہو یا اسے غسل کی حاجت ہے اور پانی نہیں ملتا ہے تو تیمم کر کے وہ شخص نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر مریض ہے اور غسل یا وضو کرنے سے اس کو نقصان کا اندیشہ ہے تو پانی موجود ہونے کے باوجود تیمم کی اجازت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو تیمم کے معنی کیا ہے؟ قصد کرنے کے، مطلب یہ کہ جب پانی نہ ملے یا پانی ہو اور اسے استعمال ممکن کرنا نہ ہو تو پاک مٹی کا قصد کرو، یعنی پاک مٹی سے اپنے آپ کو پاک کر لو۔ تو تیمم کے جو طریقے بتائے گئے ہیں اس میں کیا ہے؟ ایک گروہ کے نزدیک اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دفعہ مٹی پر ہاتھ مار کر منہ پر پھیر لیا جائے اور پھر دوسری دفعہ ہاتھ مار کر کونیوں تک ہاتھ پر پھیر لیا جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور اکثر فقہا کا یہی مذہب ہے، یہی طریقہ انہوں نے بتایا ہے۔
اور صحابہ و تابعین میں سے بھی حضرت علی، عبداللہ بن عمر، حسن بصری، شعبی اور سالم بن عبداللہ وغیرہ اسی کے قائل تھے۔ دوسرا گروہ کیا کہتا ہے کہ صرف ایک دفعہ ہاتھ مارنا کافی ہے، وہی ہاتھ منہ پر بھی پھیر لیا جائے اور اسی کو کلائی تک ہاتھوں پر بھی پھیر لیا جائے، کونیوں تک مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے کہنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ عطا، مکحول، اوزاعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کا مذہب ہے، اور عموماً اہل حدیث حضرات بھی اس کے قائل ہیں۔ تو یہ دونوں طریقے ہیں، لیکن جو جمہور ائمہ ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ 2 بار ہاتھ مارا جائے گا مٹی پر، اور پھر ایک بار سے منہ کا مسح کیا جائے گا اور دوسری بار سے کونیوں تک ہاتھ کا۔ تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس طرح مٹی پر ہاتھ مار کر منہ اور ہاتھوں پر پھیر لینے سے آخر طہارت کس طرح حاصل ہو سکتی ہے؟ لیکن در حقیقت یہ آدمی میں طہارت کی حس اور نماز کا احترام قائم رکھنے کے لیے ایک اہم نفسیاتی تدبیر ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی خواہ کتنی مدت تک پانی استعمال کرنے پر قادر نہ ہو، بہرحال اس کے اندر طہارت کا احساس برقرار رہے گا۔ پاکیزگی کے جو قوانین شریعت نے مقرر کر دیے ہیں ان کی پابندی وہ برابر کرتا رہے گا، اور اس کے ذہن سے قابل نماز ہونے کی حالت اور قابل نماز نہ ہونے کی حالت کا فرق اور امتیاز کبھی محو نہیں ہو سکے گا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیمم رکھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو یہ ایک نعمت کے طور پر عطا فرمایا۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں مجھے جو کسی اور کو نہیں دی گئی، اور اس میں سے ایک چیز کیا ہے کہ زمین کو میرے لیے طہارت کا ذریعہ اور سجدہ گاہ بنا دیا گیا۔ تو اس نعمت کی قدر کرنا چاہیے، اور اپنے گھروں میں ضرور اس طرح کی پاک مٹی کا ایک تھیلا بنا کر کے رکھنا چاہیے کہ کیا پتہ کب بیمار ہو جائیں اور ایسی ضرورت پیش آ جائے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، وہ خود ضلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور تمہاری حمایت اور مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے۔ خیر و بھلائی کا کام دعا اور اللہ کی مدد اور توکل کے ساتھ ہی کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے۔ جو لوگ یہودی بن گئے ہیں ان میں کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں، یعنی رد و بدل اس میں کر دیتے ہیں، اور دین حق کے خلاف نیشتنی کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو موڑ توڑ کر کہتے ہیں سمعنا وعصینا اور اسما غیر مسمع اور رائنا، حالانکہ اگر وہ کہتے سمعنا واتانا اور اسما اور انظرنا تو یہ کام انہی کے لیے بہتر تھا اور زیادہ راست بازی کا طریقہ تھا، مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی مان لاتے ہیں۔ اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے، اور جو اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، اس پر ایمان لیا ہو قبل اس کے، یعنی جو اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، اب کیا کرو تم اس پر ایمان لیا۔ کس پر؟ یعنی قرآن پر، قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں یا ان کو اسی طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا، جن کا واقعہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے، اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا۔ تو اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے ماں سوا دوسرے جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے۔ تو شرک کے بارے میں اور توحید کے بارے میں ہمیں اپنا عقیدہ درست کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ہر اس چیز کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے جو شرک میں شمار ہوتی ہے۔ شرک خفی ایک ہوتا ہے، ایک ہے شرک جلی، اور شرک جلی تو یہ ہے کہ بتوں کو مانے، انسان مورتیوں کی پوجا کرے، لیکن شرک خفی میں کون کون سے شرک آ جاتے ہیں، جس میں سے ایک شرک ریاکاری بھی ہے۔ ہر وہ کام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کے لیے کیا جائے، کسی دوسرے کو اس میں شریک کر لیا جائے، جیسے ریاکاری میں کیا ہوتا ہے،
ہم دکھاوا کرتے ہیں، دوسروں سے ہم اپنی تعریف چاہتے ہیں اور دوسروں کو اس کام کے لیے چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے کام کو سمجھیں اور ہمیں ان سے کسی طرح کا کوئی فائدہ مل جائے۔ تو اس طرح سے اس عقیدے کی درستگی کے لیے ضروری ہے کہ علم حاصل کیا جائے۔ دوسری یہ بات جو کہی گئی کہ اس کے سوا دوسرے جس قدر گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی بس شرک نہ کرے، باقی دوسرے گناہ دل کھول کر کرتا رہے، بلکہ دراصل اس سے یہ بات ذہن نشین کرانا مقصود ہے کہ شرک، جس کو ان لوگوں نے بہت معمولی چیز سمجھ رکھا تھا، تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہے، حتیٰ کہ اور گناہوں کی معافی تو ممکن ہے مگر یہ ایسا گناہ ہے کہ معاف نہیں کیا جا سکتا۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا، اور یعنی کہ انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو در حقیقت ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور فتیل کہتے ہیں کھجور کی گٹلی کے اوپر جو ایک دھاگا سا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، تو یعنی کہ اس کے برابر بھی وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، یعنی کہ اتنا سا بھی اس دھاگے کے برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جاتا ہے۔ جو کچھ کرتے ہیں یہ ان کی اپنی کمائی کا نتیجہ ہے۔ دیکھو تو صحیح، اللہ پر بھی جھوٹے افطرا گڑنے سے نہیں چوکتے، اور ان کے صریحاً گناہ ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں، جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں۔ تو جبت کے اصل معنی ہے بے حقیقت، بے اصل اور بے فائدہ چیز۔ اسلام کی زبان میں جادو، کہانت، فالگیری، ٹونے ٹوٹکے، شگون، مہورت اور تمام دوسری وہمی و خیالی باتوں کو جبت سے تعبیر کیا گیا ہے، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ یعنی جانوروں کی آوازوں سے فال لینا، زمین پر جانوروں کے نشانات قدم سے شگون نکالنا اور فالگیری کے دوسرے طریقے سب جبت کے قبیل سے ہیں۔ پر جبت کا مفہوم وہی ہے جسے ہم اردو زبان میں اوہام کہتے ہیں اور جس کے لیے انگریزی میں سپرسٹیشنز کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں۔ اور یہ جملہ ہمارے معاشرے میں بھی بہت عام ہے کہ مسلمانوں سے تو کافر اچھے ہیں، وہ کم از کم یہ تو نہیں کرتے، وہ کم از کم وہ تو نہیں کرتے۔ اور یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یہ کس کا کہنا ہے؟ یہ ان یہود کا کہنا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں، یعنی ان کی ہٹ درمی اتنی پہنچ گئی تھی، اس حال میں پہنچ گئی تھی کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے ان کو مشرکین عرب کی بنسبت زیادہ گمراہ قرار دیتے تھے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ تو اب ہمیں سوچ لینا چاہیے اس جملے کو کہنے سے پہلے کہ کہیں ہم اللہ کی لعنت کے مستحق تو نہیں بن رہے، کیونکہ شرک کبیرہ گناہ ہے جس کی معافی نہیں، اور ایک مسلمان کلمہ توحید کا کہنے والا ہوتا ہے، ہر حال میں وہ ایک مشرک سے بہتر ہے۔ اور اگر انسان ایک مشرک کو اس پر فوقیت دیتا ہے، بغیر سوچے سمجھے کہتا ہے کہ اس مسلمانوں سے تو کافر اچھے ہیں، یہ جملہ بہت بولا جاتا ہے، اور اس کے لیے پھر ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے۔ پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبوت سے نواز دیا ہے۔ اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخش دیا، مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا، اور
منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگے کافی ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے، اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ دوسری کھال کے پیدا کرنے کی وجہ کیا ہوگی؟ تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی۔ جنت کی عورت کی صفت کیا بتائی گئی؟ پاکیزگی، اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو۔ امانتیں کس کے سپرد کرو؟ اہل امانت کے سپرد کرو، یعنی خیانت کی کسی طور سے کوئی گنجائش نہیں۔ اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، یعنی تم ان برائیوں سے بچے رہنا جن میں بنی اسرائیل مبتلا ہو گئے تھے کہ وہ ناانصافی کرتے تھے اور خیانت کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے، یعنی جھگڑا ہو جائے، تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو، یعنی اللہ اور رسول سے اس کا فیصلہ چاہو، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا فیصلہ چاہو، اپنے آپ اس کا کوئی فیصلہ نہ کر بیٹھو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو، یعنی عدل کرنا اور خیانت نہ کرنا یہ تمہارے لیے، تمہارے ایمان کے لیے ضروری ہے، اللہ پر یقین کے لیے ضروری ہے۔ اگر تم خائن ہو اور اگر تم ناانصاف ہو تو گویا تم ایمان والے نہیں ہو۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ تو یہاں صریح طور پر طاغوت سے مراد وہ حاکم ہے جو قانون الہی کے سوا کسی دوسرے قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہو، اور وہ نظام عدالت ہے جو نہ تو اللہ کے اقتدار اعلیٰ کا مطیع ہو اور نہ اللہ کی کتاب کو آخری سند مانتا ہو۔ تو یہاں پر طاغوت اس کو کہا گیا۔ شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آن پڑتی ہے، اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے، ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے۔ تو یہ کس کا طرز عمل بتایا جا رہا ہے؟ اس وقت کے یہود کا، اہل کتاب کا۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، ان سے تعرض مت کرو، انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اذن خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے۔ اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا، تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے، پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ سر تسلیم خم کر لیں۔ تو اس آیت کا حکم صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک محدود نہیں ہے بلکہ قیامت تک کے لیے ہے۔ جو کچھ اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اور جس طریقے پر اللہ کی ہدایت اور رہنمائی کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کن سند ہے، اور اس سند کو ماننے یا نہ ماننے ہی پر آدمی کے مومن ہونے اور نہ ہونے کا فیصلہ ہے۔ حدیث میں اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس اس طریقے کی تابع نہ ہو جائے جسے میں لے کر آیا ہوں۔ تو ماننا کس بات کو ہے؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، اور پھر اس میں کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں محسوس کرنا بلکہ سر بسر تسلیم کر لینا ہے۔ اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے، حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا، اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، انعامات دیکھیے ذرا، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء علیہ السلام اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ ان لوگوں کا ساتھ ملے گا، کن کو؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں، یعنی وہ انسان خوش قسمت ہے جسے ایسے لوگ دنیا میں رفاقت کے لیے میسر آئیں اور جس کا انجام آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے ساتھ ہو۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ سے کون ہوگا جو منہ موڑنا چاہے گا؟ یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ تو سبحان اللہ، ایسے ساتھ کے لیے ہمیں دعائیں بھی کرنا چاہیے جو دعا قرآن میں ہے، اللہم الحقنا بالصالحین، اللہم توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ تو اس دعا کو مانگنا اپنے لیے لازم قرار دے لے ہر روز کی دعا میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مسلمان ایمان کی حالت میں فوت فرما اور ہمیں صالحین کے ساتھ ملا دے۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر۔ ہاں تم میں کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے، اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا، اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو کہتا ہے، اور اس طرح کہتا ہے کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا تو کوئی تعلق تھا ہی نہیں، کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے، ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروغ دیں۔ پھر جو اللہ، یعنی کہ ایسے لوگوں کو کیا معلوم ہونا چاہیے؟ یہ جو بات کہی گئی یہاں پر کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا، تو ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے، ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں۔ پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ یعنی اللہ کی راہ میں لڑنا دنیا طلب لوگوں کا کام ہے ہی نہیں، یہ تو ایسے لوگوں کا کام ہے جن کے پیش نظر صرف اللہ کی خوشنودی ہو، جو اللہ اور آخرت پر کامل اعتماد رکھتے ہوں اور دنیا میں اپنی کامیابی اور خوشحالی کے سارے امکانات اور اپنے ہر قسم کے دنیاوی مفاد جو ہیں وہ اس امید پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں کہ ان کا رب ان سے راضی ہو جائے گا، اور اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں بہرحال ان کی قربانیاں ضائع نہیں ہوں گی۔ رہے وہ لوگ جن کی نگاہ میں اصل اہمیت اپنے دنیاوی مفاد کی ہی ہو تو در حقیقت یہ راستہ
ان کے لیے نہیں ہے۔ دین کا راستہ ایسا راستہ ہے کہ اس پر پریشانیاں تو آئیں گی، آزمائشیں تو آئیں گی، دنیا دار جھگڑے تو کریں گے، لیکن پھر اجر عظیم کس کے لیے ہے؟ اجر عظیم اس کے لیے ہے جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دے، بیچ دے، اپنے آپ کو اس سے بری اس طرح سے دنیا میں رہے کہ پھر گویا آخرت ہی اس کا مطمع نظر ہے اور دنیا بس صرف ایک گزرگاہ ہے۔ پھر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا، اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کے خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی اور مددگار پیدا کر دے۔ جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ بس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر۔ کہتے ہیں خدایا ہم پر یہ لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا گیا؟ کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دے دی گئی؟ کیوں نہ ہمیں کچھ اور مہلت دے دی گئی؟ ان سے کہو قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ میری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ میری اور دنیا کی مثال اس سوار کی سی ہے جو تھوڑی دیر کسی درخت کے نیچے سایہ لینے کے لیے رکا اور پھر چل پڑا۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم پر ظلم ایک شمع برابر بھی نہ کیا جائے گا۔ رہی موت تو جہاں بھی تم ہو وہ بہرحال تمہیں آ کر رہے گی، خواہ تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں ہو۔ اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ تمہاری بدولت ہے۔ کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی؟ اے انسان، تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب و عمل کی بدولت ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس پر خدا کی گواہی کافی ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل خدا کی اطاعت کی۔ اب جو لوگ یہ بات کہتے ہیں نا کہ یہ تو بس سنتی تو ہے نا، فرض تو ہے نہیں، یا پھر یہ تو حدیث میں ہی آیا قرآن میں تو کہیں ہے نہیں، ان کو سوچ لینا چاہیے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل خدا کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے، یعنی تمہارے اوپر اس کی ذمہ داری ہم نے نہیں ڈالی ہے کہ تم ان کو ہدایت دے دو۔ ان کے اعمال کی باز پرس تم سے نہیں ہوگی۔ تمہارے سپرد جو کام کیا گیا وہ تو صرف یہ کہ اللہ کے احکامات اور ہدایات ان تک پہنچا دو، اور یہ کام تم نے بخوبی انجام دے دیا۔ وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم مطیع فرمان ہیں، مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے۔ اللہ ان کی یہ سرگوشیاں لکھ رہا ہے۔ تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بھروسے کے لیے کافی ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی پائی جاتی۔ یعنی منافق اور ضعیف الایمان لوگوں کی جس روش پر اوپر کی آیتوں میں تنبیہ کی گئی ہے اس کی بڑی اور اصلی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے قرآن کو من جانب اللہ ہونے میں
قرآن کے من جانب اللہ ہونے میں شک کیا تھا۔ انہیں یقین ہی نہیں آتا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر واقعی وحی اترتی ہے، اور یہ جو کچھ ہدایات آ رہی ہیں براہ راست اللہ تعالیٰ کے پاس سے آ رہی ہیں۔ اسی لیے ان کی منافقانہ روش پر ملامت کرنے کے بعد اب فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ قرآن پر غور ہی نہیں کرتے، ورنہ یہ کلام تو خود شہادت دے رہا ہے کہ یہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہی حال ہمارا ہے آج کل، جس کے لیے کہا جا سکتا ہے افلا یتدبرون القرآن، اگر قرآن میں غور و فکر کریں تو ہمارے ہر مسئلے کا حل، ہر مشکل کا حل اس میں موجود ہے، لیکن غور و فکر کے لیے نہ وقت ہے ہمارے پاس، نہ صلاحیت ہے ہمارے پاس، اور نہ چاہت ہے ہمارے پاس۔ جب تک طلب نہیں ہوتی، جب تک تڑپ نہیں ہوتی، جب تک کوشش نہیں ہوتی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی اس کتاب ہدایت کا علم نہیں عطا کرتے۔ اس بات کو ہمیں اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ ہمیں اس کی سمجھ اگر کہیں پر نہیں آتی اور ہم کہتے ہیں ہم کو اس فلاں بات کی سمجھ نہیں آئی، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم گناہ گار ہیں جو ہمارے دل پر یہ قرآن نہیں اتر رہا۔ اس قرآن میں کوئی کمی نہیں کہ اس میں کوئی ایسی بات ہو جو سمجھ میں نہ آئے، تو اپنے اعمال کی فکر کرنے کی ضرورت ہے پھر ایسے موقع پر، کہ اس قرآن کی ہم کو واقعی سمجھ آ جائے، جو یہ ہم سے کہتا ہے وہ ہمارے دلوں کی بہار بن جائے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ اگر یہ اس رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ نکال سکیں۔ تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھیں کہ معدود چند کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے۔ یعنی یہ لوگ جس طرح کی افواہیں پھیلاتے ہیں، ان کو ان افواہوں کے پھیلانے سے بہتر یہ ہوتا کہ کسی ذمہ دار شخص کے پاس لے جاتے تاکہ وہ ان کو صحیح طور پہ بتاتا کہ تم اس بات کو جس طرح سمجھ رہے ہو وہ بات اس طرح نہیں ہے۔ اس میں بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ کوئی بات اگر سمجھ میں نہیں آتی تو کسی صاحب علم سے اس کو پوچھ لیں، بلکہ اس بات کو ہی برا کہنے لگ جاتے ہیں کہ یہ بات ہی بری، بجائے اس کے کہ ہم اپنی عقل کو کہیں کہ ہماری عقل اس لائق نہیں کہ اس میں یہ بات آ جائے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ہو۔ البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکساؤ، بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے۔ یہاں جہاد کی بات کی جا رہی کہ ان کو اہل ایمان کو اکساؤ، بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے۔ اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے۔ جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کس چیز پر آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو؟ بھلائی کے کاموں میں۔ یعنی یہ اپنی اپنی پسند اور اپنا اپنا نصیب ہے کہ کوئی اللہ کی راہ میں کوشش کرنے اور حق کو سربلند کرنے کے لیے لوگوں کو ابھارے اور اس کا اجر پائے، اور کوئی اللہ کے بندوں کو غلط فہمیوں میں ڈالنے اور ان کی ہمتیں پست کرنے اور انہیں اعلی کلمت اللہ کی صحیح و جہد سے باز رکھنے میں اپنی قوت صرف کرے اور اس کی سزا کا مستحق بنے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو، یا کم از کم اسی طرح۔ اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، یقیناً اللہ کی بات سے بڑھ کر کسی کی بات سچی نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں پر سلام کی بھی اہمیت بتائی گئی کہ سلام پھیلاؤ تم بچ جاؤ گے، سلام پھیلاؤ تم بچ جاؤ گے۔ مغفرت کا باعث اور نیکیوں میں اضافے کا باعث ہے سلام، محبتوں کو بڑھانے کا ذریعہ ہے سلام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے تم جنت میں داخل نہ ہو سکو گے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں کہ جب تم اس پر عمل کرو گے تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی، اور وہ بات کیا ہے؟
سلام کو کرنا اور سلام کو پھیلانا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان ساری باتوں پر جو ہم کو سکھائی گئی ان آیات میں عمل کرنے والے بنے، ان تمام چیزوں سے جن کو ہم پر حرام کیا گیا ان سے رکنے والے بنے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے اطاعت گزار بنے، اپنے رب کے ایسے بندے بنے جن کو حکم دیا گیا ہے نبی کی اطاعت کا تو وہ نبی کی اطاعت پر دل سے تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں شمار فرما لے اور ہمیں اور ہمارے اعمال کو اصلاح بنا دے کہ پھر ہمیں روز قیامت کسی قسم کی شرمندگی سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔